ناظرین، جب امام سجاد اور بی بی زینب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی، اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کے سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، میں انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ بی بی زینب نے اس کو پہچان لیا تھا۔ آپ نے جب غور سے اسے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہو؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند نے دونوں بیبیوں کو غور سے بات کرتے سن لیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی ہے کہ جس کے بعد اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہیں۔ اس پر ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے آئی ہیں؟ اب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی ادب سے چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ کے رہنے والوں کو جانتی ہو؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی کی پاک بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنے آقا زادیوں زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئی ہیں۔ تو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کرنا چاہا ہے، تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سبھی جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی بچے ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادیوں کو کیا ہو گیا، میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور یہ منظر نہ دیکھ پاتی۔
اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر زور زور سے پیٹنے لگی، یہاں تک کہ ہند کے سارا بدن لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے، ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے آپ بھی مصیبت میں آ جاؤ اور آپ کا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے اپنے آقا و مولا سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں باقی کی زندگی ایسے روتے ہوئے ہی گزاروں گی، اور اے میری آقا زادیو، آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ اس وقت یزید بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازوں پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر یزید کو برداشت نہیں ہوا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کر دیا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی بیوی کو سرے دربار ننگا دیکھ نہ سکا، تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو نے رسول زادیوں کو سرے عام سر برہنہ بازاروں اور اپنے دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین لی ہیں، انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تم پر اے یزید۔ ناظرین، یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد یزید کے اوسان خطا ہو گئے، اس پہ کپی طاری ہو گئی اور یزید سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یزید اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اور اس کے بعد یزید کے دربار میں صف ماتم بچھ گیا اور یزید کی بیوی خود کو پیٹتی ہوئی وہاں سے دربار سے جا نکلی اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سلام ہو آل حسین پر، سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو اہل شہداء پر، سلام ہو آل بیت پر۔